ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے غریب کی بات کی, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا. تاجدر صاحب, غریب کے وجود کو تسلیم کیا ذوالفقار علی بھٹو نے, نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا. آج ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ نعرہ صرف نعرہ ہی رہ گیا؟ مقصد عملی اقدامات کیا کیے وہ زیادہ اہم ہے. نعرے تو آتے جاتے رہتے ہیں, عملی اقدامات کیا کیے اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ملکی وسائل کو, جو ریاست کے وسائل ہیں, ان کو آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ ان کا رخ اشرافیہ کی طرف کر رہے ہیں کہ آپ بینکوں کے اربوں کے قرضے معاف کر رہے ہیں, یا آپ انکم سپورٹ پروگرام کے اندر چھوٹی رقم سے ہی 1000 روپے کی, لیکن یہ کہ 70 لاکھ گھرانوں تک آپ اس کو پہنچا رہے ہیں. کیا آپ تعلیم کو محدود کر رہے ہیں صرف بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں تک, یا یہ کہ آپ جو ہیں وہ ہر غریب تک تعلیم جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ریاستی وسائل کو, جہالت کو دور کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ ایک پرائیویٹائزیشن کی, نجکاری کی پالیسی یا چھانٹیوں کی پالیسی کے اوپر گامزن ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں کو نکالیں گے, یا جو لوگ نکالے گئے ہیں ان کو آپ واپس لے رہے ہیں اور ان کو آپ نئے لوگوں کو, آپ ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ نئے روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور براہ راست آپ ملازمتیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو اس میں دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ یا یہ کہ ایک کسان جو کہ دن رات محنت کرتا تھا اور خود اس کے بچے بھوکے سوتے تھے, کیا آپ جو غذائی اجناس ہیں ان کی سپورٹ پرائسز اتنی دے رہے ہیں کہ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھا سکے, وہ بھی کھا سکے اور ملک کی جو پیداوار ہے غذا کی وہ بھی بڑھ سکے. اب یہ تمام چیزیں ان پیمانوں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کیا کام ہوا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں 2 ملین ٹن جو درآمد ہوتی تھی گندم, آج 2-3 ملین ٹن ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو اب اور میں ابھی جو آ رہا ہوں گڑی خدا بخش سے, جناب جیسے وان گوگ کی پینٹنگز ہوں, اس میں ہرے رنگ اور اس میں وہ پکی ہوئی اس کا رنگ اور اس پہ ایک خاص چمک آ جاتی ہے جب گندم پکتی ہے پودوں کے اوپر, یعنی بالکل سڑک کے کنارے تک گندم پک رہی ہے اس وقت. تو یہ تمام چیزیں جو ہرچند کے جو سپارکو کی میرے پاس رپورٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے اور کچھ علاقوں میں جہاں پانی دیر سے سوکھا وہاں گندم دیر میں لگی, تو اس وجہ سے شاید پچھلے سال جتنی ہماری اس وقت گندم کی پیداوار نہ ہو. لیکن پھر یہ کہ آپ کدھر وسائل کو لے جا رہے ہیں, غربت کہاں ہے؟ غربت ہمارے آپ کے گھروں میں, ہمارے آپ کے شہروں میں تو نہیں ہے, غربت تو وہاں ہے. بدترین غربت جو دیہی علاقے ہیں ان کے اندر ہے. تو یہ جو دیہی علاقوں کی طرف براہ راست یہ وسائل جا رہے ہیں, اور یہ کہ جس طریقے سے حکومت خود خرید رہی ہے غذائی اجناس کو کوئی 40% کے قریب, تو ان سپورٹ پرائسز کو مینٹین کیا جاتا ہے. تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں جن کے پیر میں چپل نہیں تھی وہ آج کسان جو ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر جا رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب, تاج حیدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہمارے گھروں میں غربت نہیں ہے, شہروں میں غربت نہیں ہے, جو سڑکوں پر لوگ ہیں وہ کیوں آئیں؟ یقیناً غربت ہے. پاکستان میں کوئی منظرنامہ بدل تو نہیں کیا ہے. پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی انقلابی صورتحال سے گزرنے کے بعد تمام ریاست کے وسائل جو ہیں ہم نے عوام کو منتقل کر دی. ایسی صورتحال تو نہیں ہے. ہم کسی انقلابی عمل سے نہیں گزرے, ہم ایک جمہوری پروسیس سے گزر کر یہاں جا رہے ہیں. انقلاب کے بعد بھی 20-30 سال لگتے ہیں. وہ بھی لگتا ہے, اس کو بھی سینتھیسس ہونے میں ایک وقت لگتا ہے. لیکن ایک بات یہ جو انہوں نے کی ہے, کیا ایسا ہوا ہے کہ ایسا ڈیزاسٹر جس میں 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہوں اور ان کو پورے کے پورے ان کی زندگی کی تمام بنیادیں اکھڑ چکی ہوں اور دوسری جگہ چلی گئی ہوں اور نہ ہوئی ہوں, سڑکوں پر اور ریلوے لائنوں پر اور جو ہے وہ بندوں کے اوپر پڑے ہوں, اور پھر وہاں سے لوگ اٹھیں اور یہ صدمہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں ایک بڑے قحط میں آ کر مر گئے ہیں. ایسا پاکستان میں صدمہ نہ ہونا. پھر آپ دیکھیں کہ آئی ڈی پیز کا اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی ہونا اور پھر ان کا واپس چلا جانا. 2 قیامت خیز سیلاب اور بارشوں سے گزر کر اور جو آپ کی غذائی اجناس ہے ان کا ہمیں ملنا, اور پچھلے 4 سال سے ہم جب یہ لوگ آئے تھے اقتدار میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آئی تھی, تو اس وقت تو سب سے بڑا کرائسس ہی آٹے کا کرائسس نا, گلی گلی میں آٹے کی کرائسس تھا. لوگ آٹے نہیں مل رہے تھے, لاٹھی چارج ہو رہا تھا.
اور دو بڑے قیامت خیز سیلاب اور بارشوں کے بعد بھی چیزوں کا اجناس کا دستیاب ہونا، یہ بہرحال ایک کوئی حکمت عملی رہی ہوگی۔ ہمیں ان سے بے شمار شکایتیں ہیں اور انہوں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، اور بہت سے گورننس کے ایشوز ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ان سے شکایتیں ہیں اور میجر شکایتیں ہیں۔ یعنی یہ جو تاج حیدر صاحب کو میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، اور ان کو تو یہ چونکہ ایک دنیا کے استاد ہیں تو ہم بھی ان کو استاد مانتے ہیں۔ جس زمانے میں ٹی وی پر ان کا پروگرام چلتا تو ہم بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح ایک شاگرد دیکھتا ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جہاں گورننس کے پرابلم آئے، جہاں لوگوں کو ڈیلیوری کے پرابلم آئے، جہاں پر جابز جو ہیں وہ بیچی گئیں، بالکل بیچی گئی ہیں، اور میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں اصل مسئلہ تو یہی غاری صاحب کہ گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچی چیزیں، میں پہنچ بھی رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹلی ہم کہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کر اس کی مجلس شام غریبہ منعقد کریں اور کہیں کہ جناب لوگوں کو کچھ بھی نہیں گیا ہے، لوگوں کو ڈیلیور ہو رہا ہے، لوگوں کو ایک حد تک ڈیلیور ہو رہا ہے۔ اچھا ایک المیہ ہمیشہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے اقتدار کا، کچھ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جو مڈل کلاس اور ہائر کلاسز ہیں ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، اور واقعی پڑتی ہے، اور جب ضرب پڑتی ہے تو وہ ظاہر چیخ اٹھتے ہیں، اور بہت سے چیزیں جو کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنرل ریئیکشن جو ہے ایک آپ کو ملے گا پاکستان کے اندر، مڈل کلاس کا ریئیکشن ملے گا۔ یہ جو ٹوٹل ریئیکشن ہے وہ مڈل کلاس کا ہے۔ لیکن اب تو مڈل کلاس باقی نہیں بچا نا، یہ اپر کلاس ہے یا لوور کلاس ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک مڈل کلاس طاقتور اگر موجود نہ ہوتی تو سڑکوں پر آپ کو ہنگامے نہ ملتے، آپ کو لوگوں کا ایجیٹیشن نہ ملتا، آپ کو بجلی کے ستائے ہوئے لوگوں کا جو ہے احتجاج نہ ملتا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ مڈل کلاس ہے، اور مڈل کلاس، ایمرجنگ مڈل کلاس جو ہے وہ اپنی طاقت کو بڑھا رہی ہے۔ اور پھر جو ریاست کے وہ ادارے جو مڈل کلاس کو توانا کر کے عوامی قوتوں کے برعکس استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کو توانا کرنے میں خاصا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور حکمران طبقات کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ حکمران طبقات پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ ان ایزی ہوتے ہیں، اس لیے وہ چٹکیاں لیتے ہیں اور بڑے مزے سے چٹکیاں لیتے ہیں، اور وہ بھی چٹکیاں لے رہے ہیں۔ ہم اس طرف، ہم بہت سی چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ تو لیز پر چلتے ہیں نا، آپ کو 15 دن کی لیز ہے، 15 دن کے بعد پتہ نہیں ہے کہ ان کا ہوگا کیا، پھر آپ کو 1 مہینے کی لیز ہے، 1 مہینے کے بعد پتہ نہیں ہوگا یہ حکومت رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور پتہ نہیں کوئی وہ جو ہے میمو کیس جو ہے وہ ان کو کھا جائے گا، وہ جی NRO کیس جو ہے ان کو بالکل ختم کر دے گا، اور ان کی ہم الٹی گنتی گنتے ہیں۔ اب جو ہے باقی 25 دن رہ گئے، باقی 13 دن رہ گئے، باقی 12 دن رہ گئے۔ اس صورتحال میں گورننس کرنا آپ کے خیال میں کتنا، اگر ہم یہ سرٹینٹی ہو کہ اس پروگرام نے جو ہے تھرو آؤٹ چلنا ہے، تو ایک اور اس کے اندر نکھار آئے گا۔ اگر یہ پتا ہو کہ یہ آپ کو خدا نہ خواستہ آخری پروگرام ہے اور اگلا پروگرام نہیں ہے تو کس بے دلی سے ہو رہا ہوگا، میں اس کو بھی سمجھتا ہوں۔ تو اب صورتحال اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر عوام کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے تمام ادارے، تمام طبقات، تمام فورسز اور اس ساتھ مل جائیں کہ ہم نے لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے، تو میرے خیال میں بہت کچھ ڈیلیور ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ان کی کمزوریاں ہیں، ان کی خامیاں ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ ہیں، اور میں ان سے شدید شکایات ہیں، خاص طور پر جو جابز کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جابز کے بارے میں مجھے نہیں پتا کون سی پالیسی ہے، لیکن جاب صرف وہی پا سکتا ہے جس کی جیب میں کوئی پیسے ہوں، اور یہ خطرناک رجحان ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یا بینظیر دور میں ایسا سوچا بھی نہیں صاحب، عوام تک وہ سب ڈیلیور نہیں ہوا جو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے تو عوام کو آواز دینے کی بات کی، بولنے کا اور حق مانگنے کی بات کی، لیکن یہاں پہ تو عوام سے حق چھین لیا جاتا ہے، آواز دبائی جاتی ہے۔ بولنے کی اتنی بڑی آزادی تو اور کہیں ہے ہی نہیں ہمارے یہاں، جو آواز دبائی جاتی ہے، ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں، ہم ان پر تنقید منہ پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ اب ایک زمانہ، آپ اس زمانے کا تصور کریں جب ہم نے بھگتا ہے، ہم اخبارات کی کاپیاں لے کر جاتے تھے، 16 گریڈ کا سینسر افیسر سینسر کرتا تھا، ہم ایک لفظ بھی حکومت کے خلاف ہوتا تھا تو وہ نکال دیتا تھا۔ ہم نے صحافیوں نے، ہمارے دوستوں نے، خاور نعیم ہاشمی نے کوڑے کھائے ہیں، اپنا اقبال جعفری نے کوڑے کھائے ہیں، ہمارے دوستوں نے کوڑے کھائے ہیں، ناصر زیدی نے کوڑے کھائے ہیں، ہمارے دوستوں نے کوڑے کھائے ہیں ایک جملہ لکھنے پر، ایک مضمون لکھنے پر، ایک خبر لکھنے پر۔ اب ہم بیٹھ کر منہ کھول کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ گلا پھاڑ کر میں چیخ کر کہتا ہوں، انہیں اس
حکومت کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو ہے وہ گورننس بہتر نہیں کی. یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے چینل پر لاکھوں کروڑوں ناظرین کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, تو مجھے چیخنے کی اجازت ہے, مجھے کہنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر بات کریں گے کہ اگر عوام تک ڈیلیور ہوا تو عوام سڑکوں پر کیوں نظر آتی ہے. لیں گے ایک بریک.